علماء کی توہین کرنے والے یا ان کی اہانت کرنے والے یا ان کے شان میں گستاخی کرنے والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ہی اپنے عذاب مسلط کر دیا کرتا ہے، ان لوگوں کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ خاص طور پر علماء حق، علماء ربانی جنہیں کہتے ہیں، ان کے بارے میں اگر کوئی ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے دنیا میں ذلیل کر دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ 4 قسم کا عذاب ان لوگوں پر نازل اللہ تعالیٰ دنیا میں کرتے ہیں جو علماء کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ سب سے پہلا کیا ہے؟ قحط سالی۔ اب دیکھیے آپ اور ہم اپنی نظروں سے اگر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایک وائرس پھیلایا، اور اس کی حقیقت جو بھی ہیں وبائی بیماری اس طرح کی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نازل فرماتے ہیں تو پوری دنیا کو لپیٹے میں لے لیتی ہیں۔ تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو اس کا سامنا کرنا پڑا، کتنے ایسے لوگ ہیں جو پریشان حال رہے ہیں اس لاک ڈاؤن میں، اور جن کے پاس فراوانی ہے انہیں دقت نہیں ہوئی ہے، لیکن واقعی میں جن کے پاس اسباب کم ہیں وہ بہت پریشان حال رہے ہیں اس میں۔ علماء کی توہین کرنے والے یا ان کی اہانت کرنے والے یا ان کے شان میں گستاخی کرنے والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ہی اپنے عذاب مسلط کر دیا کرتا ہے، ان لوگوں کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ خاص طور پر علماء حق، علماء ربانی جنہیں کہتے ہیں، ان کے بارے میں اگر کوئی ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے دنیا میں ذلیل کر دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ 4 قسم کا عذاب ان لوگوں پر نازل اللہ تعالیٰ دنیا میں کرتے ہیں جو علماء کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ سب سے پہلا کیا ہے؟ قحط سالی۔ اب دیکھیے آپ اور ہم اپنی نظروں سے اگر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایک وائرس پھیلایا، اور اس کی حقیقت جو بھی ہیں وبائی بیماری اس طرح کی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نازل فرماتے ہیں تو پوری دنیا کو لپیٹے میں لے لیتی ہیں۔ تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو اس کا سامنا کرنا پڑا، کتنے ایسے لوگ ہیں جو پریشان حال رہے ہیں اس لاک ڈاؤن میں، اور جن کے پاس فراوانی ہے انہیں دقت نہیں ہوئی ہے، لیکن واقعی میں جن کے پاس اسباب کم ہیں وہ بہت پریشان حال رہے ہیں اس میں۔ علماء کی توہین کرنے والے یا ان کی اہانت کرنے والے یا ان کے شان میں گستاخی کرنے والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ہی اپنے عذاب مسلط کر دیا کرتا ہے، ان لوگوں کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ خاص طور پر علماء حق، علماء ربانی جنہیں کہتے ہیں، ان کے بارے میں اگر کوئی ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے دنیا میں ذلیل کر دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ 4 قسم کا عذاب ان لوگوں پر نازل اللہ تعالیٰ دنیا میں کرتے ہیں جو علماء کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ سب سے پہلا کیا ہے؟ قحط سالی۔ اب دیکھیے آپ اور ہم اپنی نظروں سے اگر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایک وائرس پھیلایا، اور اس کی حقیقت جو بھی ہیں وبائی بیماری اس طرح کی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نازل فرماتے ہیں تو پوری دنیا کو لپیٹے میں لے لیتی ہیں۔ تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو اس کا سامنا کرنا پڑا، کتنے ایسے لوگ ہیں جو پریشان حال رہے ہیں اس لاک ڈاؤن میں، اور جن کے پاس فراوانی ہے انہیں دقت نہیں ہوئی ہے، لیکن واقعی میں جن کے پاس اسباب کم ہیں وہ بہت پریشان حال رہے ہیں اس میں۔ تو ایک عذاب تو یہ اللہ کی طرف سے ہو۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ابھی ایک مسئلہ سلمان ندوی مدظ اللہ العالی نے کچھ اس طرح کے صحابہ کی شان میں گستاخی کی، اور انہوں نے خود اس کا اعتراف بھی کر لیا، لیکن اس کے بارے میں دارالعلوم دیوبند جو مادر علمی ہے اس نے ایک فتویٰ صادر کیا، تو ان کو دقیانوس اور کہیں پیسے لے کر کے فتویٰ دینے والے اور طرح طرح سے اس طرح کے الفاظ ان کے سلسلے میں استعمال کیے گئے ہیں کہ جن سے ایک پڑھا لکھا انسان جو 8 سال 10 سال مدرسے میں لگانے والا ہو اس سے ایسے جو ہے صادر ہو ہی نہیں سکتی۔ تو یہ مطلب اس طرح سے باتیں کرنا یہ بہت، یہ کہہ لیجئے کہ ہمارے اوپر اللہ کی مار ہے۔ تو 4 قسم کا عذاب اللہ تعالیٰ مسلط فرماتا ہے۔ قحط سالی پہلا، دوسرا بادشاہ کا ظلم،
اور وقت کے بادشاہ، وقت کے حکمراں کا ظلم ہم پر جو ہو رہا ہے، اور یہ بالکل عیاں ہے، اظہر من الشمس ہے، کوئی بھی اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ کس طرح سے ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے۔ کفر ملت واحدہ بن کر مسلمانوں کو دبا رہے، لیکن اس میں اپنی بھی کمی ہے، خود لوگوں کی خود اپنی اعمال کی کمی ہے، کچھ اپنے علماء کی جو ہے وہ توہین کرتے ہیں یا شان میں ان کی گستاخی کرتے ہیں۔ ابھی منور رانا کا آپ نے جو ہے لوگوں کے کلپ سنے ہوں گے، اور اس میں دیکھا ہوگا کس طرح سے انہوں نے علماء کی شان میں گستاخی کی ہے، اور یو پی کے علماء کو اس نے جو ہے چور یا کہیں اس طرح سے بے ایمان اور جھوٹے غدار کہا ہے۔ حالانکہ ایک آدھ اگر کوئی ایسا کرے تو سب کو اس زمرے میں نہیں لیا جائے گا، اس دائرے میں نہیں لیا جائے گا۔ تو ایک غلطی کرے تو وہ غلطی اسی تک محدود رہنی چاہیے، نہ کہ سب علماء کو لپیٹ دیا جائے۔ تیسری چیز، حکام کی طرف سے خیانت، اور یہ بالکل اظہر من الشمس ہے کہ جو سرپرست حاکم اور ملک کے رہبر بنے ہوئے ہیں، وہ انہوں نے کس طرح سے جو ہے ملک کے مال کو لٹایا ہے اور سارا خزانہ خالی کر دیا ہے، تو یہ بالکل اظہر من الشمس ہے۔ چوتھی چیز ہے دشمن کا غلبہ ہونا، دشمن غالب آ جائیں، تو یہ ہو رہا ہے، یہ ہماری کمی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو دارالعلوم دیوبند مادر علمی، جس میں بڑے بڑے مایناز علماء رہتے ہیں، ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ اس طرح کا فتویٰ ہمارے حضرت کے خلاف دے دیا سلمان ندوی صاحب مدث اللہ علی، کیونکہ ہمیں تو ادب سے ہر ایک کا نام لینا ہے، جو بھی عالم ہے اس کا ادب بہت ضروری ہے، کیونکہ احادیث سے یہ ثابت ہیں کہ جو علماء حق کی خاص طور پہ جو ہے مذاق اڑاتا ہے یا ان کی توہین کرتا ہے یا ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے، تو اس کے سلب ایمان کا خطرہ ہے، یعنی اس کا جو ہے کفر پر انتقال ہو، یہ اندیشہ ہے۔ اور وہ حدیث آپ نے بار بار سنی ہوگی، اغدو عالما او متعلما او مستمعا او محبا لہ، تو آپ یا تو عالم بن جائیں یا متعلم بن جائیں، یعنی سیکھنے والے، سکھانے والے، یا علم کو غور سے سننے والے، یا پھر ان سے محبت کرنے والے، علم اور اہل علم سے محبت کرنے والے بن جائے۔ اس پہ میرا ایک الگ سے کلپ ہے۔ تو پانچویں قسم کے نہ بنیں، اگر آپ پانچویں قسم کے بن جائیں گے تو ہلاک ہو جائیں گے۔ وَلَا تَكُنِ الْخَامِسَةَ فَإِنَّ الْخَامِسَةَ أَن تَبْغِضَ الْعِلْمَ وَأَهْلَهُ۔ تو آپ پانچویں قسم یہ ہے کہ آپ علم اور اہل علم سے بغض، عداوت رکھنے والے بن جائیں۔ تو ان کی مذاق اڑانا، ان کی مخول اڑانا، خاص طور پر علماء دیوبند، جو دارالعلوم دیوبند، جو حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب، جنہوں سے ہم نے ماشاءاللہ سے 2 کتابیں پڑھی ہیں، مشکات اور ترمذی شریف، اسی طریقے سے مفتی ابو القاسم نعمانی محتمم دارالعلوم دیوبند مدث اللہ علی، ان سے بھی ہم نے جو ہے 2 کتابیں پڑھی ہیں، ترمذی شریف، اور کچھ دن ہم نے جو ہے ان سے تقریباً 1 مہینہ بخاری پڑھی ہے۔ مفتی سعید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ اپنی غریق رحمت فرمائے اور جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ انہیں مقام نصیب فرمائے۔ تو ان کی طبیعت ناساز ہو گئی تھی، اس وقت ہم نے جو ہے 1 مہینہ حضرت محتمم صاحب سے بخاری شریف پڑھی ہے۔ تو یہ اتنے مایناز علماء، ان کی شان میں گستاخی کرنا، یہ انسان کو اپنی ہلاکت کی طرف لے جانا ہے۔ تو کہ ہمارے حضرت کی شان میں اس طرح کا فتویٰ دیا ہے اور ان کے خلاف یہ فتویٰ صادر کیا ہے، تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ علماء کو خود انہی کے زمرے کے لوگ، یعنی عالم لوگ ہی اس طرح سے ایک دوسرے پہ لعن طعن کرنا، یا بڑے جو مایناز عالم ہیں جیسے کہ حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب مدث اللہ علی، ان کے عمل اور ان کا کردار سب لوگوں کے سامنے ہے، کتنی وہ جد و جہد کرتے ہیں قوم کے لیے، اور کیسے حضرت مدنی نے کس طریقے سے دیش کی آزادی میں حصہ لیا۔ تو یہ لوگ مطلب آپس میں ہی اس طرح سے اب کریں گے تو کس طرف جائیں گے۔ تو یہ جو میں نے ذکر کیا اوپر کہ علم اور اہل علم سے اگر بغض عداوت رکھیں گے تو آدمی ہلاک و برباد ہو جائیں گے، نیکیاں ساری اٹھ جائیں گی۔ اور یہ 4 قسم کا عذاب جو اوپر ذکر کیا گیا ہے، قید سالی، بادشاہ کا ظلم، حکام کی خیانت اور دشمن کا غالب ہونا، یہ بالکل اظہر من الشمس ہے۔ اسی طریقے سے ایسے آدمی کا ایمان کے سلب ہونے کا خطرہ ہے جو علماء حقہ کی، علماء ربانیین کی
شان میں گستاخی کرے تو اللہ سے جو ہے پناہ مانگنی چاہیے اور ان باتوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت نصیب فرمائے، علماء کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہی وجہ ہے لاک ڈاؤن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سینکڑوں سے بھی زیادہ عالموں کو اپنے پاس بلا لیا ہے۔ جس معاشرے میں ان کی قدر نہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو اپنے پاس بلا لیا کرتا ہے۔ اس لیے حفاظت فرمائے اور ہمیں علماء کی قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔